السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے فیری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیری ہسٹوریکل ویڈیوز۔ چاند پر پہلا قدم کس نے رکھا، یا پھر یوں کہیں کہ کوئی آج تک چاند پر جا بھی سکا یا نہیں؟ اس سوال نے کئی لوگوں کے دلوں کو بے چین کر رکھا ہے، کیونکہ آج تک کوئی بھی سائنسدان اس سوال کا مکمل جواب دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ آپ لوگوں نے آئے دن اخبارات پر، نیوز چینلز پر اکثر یہ خبریں سنی ہوں گی کہ امریکہ، چائنا اور انڈیا جیسے کئی ممالک نے چاند پر جانے کے لیے لاکھوں کروڑوں کی مالیت خرچ کر دی، جس کے نتیجے میں انہوں نے چاند پر پہنچنے میں کامیابی حاصل کر لی اور بعض افراد کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی انسان چاند پر جانے کے لیے قابل ہو گیا ہے؟ آج ہم آپ کو اس سوال کا تفصیلاً جواب دینے کی کوشش کریں گے، جسے سن کر آپ جان سکیں گے کہ چاند پر جانے والی کہانی میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ۔ ناسا کے مطابق نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر پہلا قدم رکھا، جس کی انہوں نے ویڈیو بھی بنائی تھی، لیکن جو ویڈیو ناسا نے بنائی تھی اس کو کچھ ماہرین نے غلط ثابت کر دیا۔ آپ اس کی مثال کچھ اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کو صوبہ پنجاب میں کسی جگہ پہ رہتے ہیں اور آپ کا دوست صبح سندھ کا دورہ کر کے آیا ہے اور وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس جگہ یہ چیز بھی تھی، فلان چیز بھی تھی، فلان چیز بھی تھی، تو آپ کو اس کی بات اس لیے ماننی پڑے گی کیونکہ جگہ دیکھی ہی نہیں، اور آپ کے دوست کے مطابق وہ بات ٹھیک ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہے۔ ناسا نے بھی کچھ ایسی ہی کہانی کو دنیا کے سامنے متعارف کروایا تھا، لیکن جن لوگوں کو چاند ستاروں کا علم تھا انہوں نے ناسا کی اس کہانی کو غلط ثابت کرتے ہوئے اس پر سوال بھی اٹھائے، اور انہیں کانسپریسی تھیورسٹ کہا جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو کچھ ایسی ویڈیوز یا تصاویر دکھاتے ہیں جو ناسا نے بطور ثبوت پیش کیے تھے، جن کو دیکھ کر کئی سائنسدانوں یعنی کانسپریسی تھیورسٹ نے کئی سوالات کیے، اور شاید انہیں دیکھ کر آپ کے دل میں بھی وہی سوالات پیدا ہوں جو ان کے ذہن میں پیدا ہوئے تھے۔ ناسا کے مطابق کہ آپ وہ چاند پر اس لیے نہیں جانا چاہ رہے کیونکہ چاند پر جانا انہیں کافی مہنگا پڑتا ہے اور اب اتنی بڑی رقم چاند پر جانے کے لیے خرچ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ 50 سال پہلے کی ٹیکنالوجی اور اب کی ٹیکنالوجی میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے، جس سے اس کی قیمت میں بھی کافی حد تک کمی آئی۔ اس لیے موجودہ دور میں چاند پر جانا پہلے سے بھی زیادہ آسان، لیکن ناسا والوں کے مطابق ہم چاند پر جانے کا خرچ افورڈ نہیں کر سکتے، اب ہم سیدھا مریخ پر ہی جائیں گے۔ یہی ان کی سب سے بڑی اہم بات تھی کہ چاند ہماری زمین پر مریخ کے درمیان میں موجود ہے، تو اگر ہم پہلے چاند پر جا کر وہاں سے مریخ پر جائیں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ اس میں ہمیں نہ ہی زیادہ بڑی مشینز بنانی پڑیں گی اور ہم چاند پر آسانی سے اپنے جہاز کی مرمت اور فیول بھر کر مریخ کی طرف روانہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ناسا کے دیے گئے ثبوتوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہمارے اسٹرونوٹس نے چاند پر ایک آئینہ بھی رکھا، جس پر زمین سے ایک مخصوص جگہ سے چاند پر روشنی ڈالے تو روشنی ریفلیکٹ ہو کر واپس آ جاتی ہے، لیکن یہ بھی کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے کہ اسے کسی انسان نے ہی رکھا ہے، کیونکہ ایسا تو کوئی رپورٹ نہیں کر سکتا ہے کہ جسے چاند پر بھیجا گیا ہو، اور اس کی تو کوئی ویڈیو یا تصویر بھی موجود نہیں ہے جو اس بات کو ثابت کر سکے کہ اسے کسی انسان نے یہاں پر رکھا ہے۔ ان سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب انسان چاند پر گیا تھا تو وہ جس جہاز پر گیا تھا وہاں جا کر اس نے جو اپنے مشاہدات، ریسرچ پیپرز بنائے تھے اور ساتھ میں چاند کا جو پتھر لے کر آئے تھے وہ بھی ان کے پاس اس وقت موجود نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سب ضائع ہو چکا۔ اس بات کو ذرا آپ لوگ خود سوچئے کہ کیا انسانی تاریخ کی اتنی بڑی کامیابی کا ہر ثبوت اس طرح ضائع ہو جانا کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ امریکہ میں ایک وہ سروے کروایا گیا جس میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ناسا نے کسی انسان کو چاند پر بھیجا ہے، تو 20% کی آبادی نے یہ کہا کہ یہ صرف ایک فرضی کہانی ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس سروے سے ایک تھیوری نکل کر سامنے آئی کہ رشیا اور امریکہ کے سر پر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا وہ سپر پاور بننے کا اچھا خاصا جنون سوار تھا۔ ایسے میں رشیا نے اپنے ایک روبوٹ کو چاند پر مکمل کامیابی کے ساتھ لینڈ کروایا۔ اس روبوٹ کا نام یوناٹو تھا۔ اس کے بعد امریکہ میں بدلے کی آگ دوڑنے لگی۔ چونکہ امریکہ اس وقت خود کو ایک سپر پاور کی شکل میں دنیا کے سامنے متعارف کروا رہا تھا، تو اس نے رشیا کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ رشیا نے صرف اپنے روبوٹ چاند پر بھیجا ہے، لیکن ہم چاند پر انسان کو بھیجیں گے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ امریکہ نے صرف رشیا کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے لوگوں سے جھوٹ بولا تھا۔ در حقیقت کوئی بھی انسان آج تک چاند پر نہیں جا سکا، اور جو ویڈیوز اور تصاویر بطور ثبوت دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہیں انہیں اسٹوڈیو میں ایک فلم کی مانند بنایا گیا ہے۔ اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے،
اور جن لوگوں کو اس بارے میں اچھی خاصی سمجھ ہے، ان لوگوں نے ان ویڈیوز میں موجود باریک غلطیوں کو ہی نہ صرف اچھے طریقے سے پکڑا بلکہ ان پر سوال بھی اٹھائے۔ یہ تو ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ چاند پر ایٹماسفیئر یعنی ہوا بالکل بھی موجود نہیں ہے، لیکن ناسا کی پیش کردہ اپولو 11 چاند مشن کی ایک ویڈیو جس پہ ایک ایسٹرونوٹ امریکہ کا جھنڈا چاند پر لگا رہا تھا تو وہ جھنڈا ہوا کی وجہ سے لہرانا شروع ہو گیا۔ حالانکہ ناسا نے خود کہا ہے چاند پر ہوا بالکل بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو لوگ چاند پر جا چکے ہیں ان کے پیروں کے نشان ابھی تک چاند پر موجود ہیں، تو پھر جھنڈا کیسے لہرانا شروع ہو گیا؟ آپ اس جھنڈے میں جن بھوت تو آنے سے رہے جو اسے ہلا رہے تھے، باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں۔ دوسرا ایک اور عام سوال کہ ہم آئے روز جو ہے روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی جہاز یا ہیلی کاپٹر زمین پر اترتا ہے تو نیچے موجود زمین کا حلیہ ہی بدل دیتا ہے، لیکن جب ناسا کا راکٹ اتنے بڑے طاقتور جو ہے وہ انجن کے ساتھ چاند پر اترا تو چاند زمین کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، وہاں سب کچھ ویسے کا ویسا ہی رہا، ایک پتھر تک اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ جب ناسا سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بے تکا سا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم لوگوں نے جہاں لینڈنگ کی تھی وہاں کے پتھر بہت مضبوط تھے جس کی وجہ سے وہ وہاں سے ہلے نہیں۔ لیکن ان سوالات نے ان کو پھنسا دیا کہ چلو مان لیا کہ پتھر مضبوط تھے اس لیے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، پر کیا چاند پر مٹی بھی اتنی مضبوط تھی کہ جس کو ترس کر کچھ جو ہے اثر نہیں ہوا، بس ان کے پیروں کے نشان لینے کے لیے مٹی نرم ہوئی اور نشان لے کر واپس سخت ہو گئی۔ آپ لوگوں نے فلمز میں دیکھا ہوگا کہ شوٹنگ کے دوران کئی لائٹس استعمال کی جاتی ہیں جو ہر طرف سے روشنی مہیا کر رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہر چیز کے کئی سائے بھی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ناسا نے ان فلمز نے صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ جو چاند پر دکھائی دے رہے ہیں ان کے بھی کئی سائے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ فلمز چاند پر نہیں بلکہ کسی اسٹوڈیو میں تیار کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان ہیلمٹ پہن کر اسٹوڈیو میں شوٹنگ کرے گا تو یہ ظاہری سی بات ہے کہ جو چیز اس کے سامنے ہوگی اس کا عکس ہیلمٹ کے شیشے میں ضرور نظر آئے گا۔ وہی ناسا کی اس ویڈیو میں ہوا، اور جب ناسا سے اس ہیلمٹ میں دیکھنے والی نامعلوم چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بالکل صاف طور پر کہہ دیا ہمیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا اور آخری سوال یہ کہ ان تمام تصاویر اور ویڈیوز میں کوئی بھی ستارہ موجود نہیں۔ اس کے بارے میں بھی ناسا نے نہایت ہی احمقانہ جواب دیا کہ جب ہم ان فلمز کی ریکارڈنگز کو دھو کر لے کر آئے تو ان میں سے تمام ستارے خود بخود ہی غائب ہو گئے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس موجود کیمرے کی کوالٹی اتنی بہتر نہیں تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ دو یا تین سے ثبوتوں میں سے نہیں بلکہ ہر ویڈیو اور ہر تصویر میں سے ہی ستارے مکمل طور پر ہی غائب ہو گئے تھے، جو کہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس طرح ناسا نے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے سارا ملبہ کیمرے کی خراب کوالٹی پر ڈال دیا، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر ناسا والے ستاروں کو ان تصویروں اور ویڈیوز میں دکھا دیتے تو ان کی کانسٹیلیشن جس کے مطابق تمام ستارے خاص ترتیب میں موجود ہوتے ہیں ان کو پڑھ کر یہ آسانی سے بتایا جا سکتا تھا کہ ناسا والے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سچ۔ پر شاید ناسا والوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اسے غائب کر دیا۔ ہم نے آپ کے سامنے ان تمام حقائق رکھے ہیں، آپ ہی کمنٹ کر کے بتائیے کہ ناسا اور روس کے خلا باز کبھی چاند پر گئے ہیں یا نہیں۔